سب سے پہلے لے رہا ہوں نتیہ رائے. السلام. جی بھائی. جی میں چھوٹا سا پہلے تو کوشچن تھا. آپ سناتنی ہے نا؟ نہیں مسلمان بھائی. نیو مسلم ہے. ریورٹ ہے. اچھا جی جی فرمائیے. ایک الحج کی ایک آیت تھی کہ مطلب اس میں لکھا تھا کہ سینیگاگز اور چرچز اور مونیسٹریز میں مطلب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ تو شرک ہوتا ہے. صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. تو اس میں آپ کا اعتراض یہ ہے کہ چرچ اور سینیگاگ اور ان میں کہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، رائٹ؟ یس جی. تو یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا یہ مساجد کی صفت ہے. آخری لفظ اس آیت میں کیا ہے؟ مساجد. اس کے لیے جو ایڈجیکٹو آیا ہے وہی یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ جہاں اللہ کا خوب نام لیا جاتا ہے. اس کا تعلق چرچ سے اور سینیگاگ سے اور ٹیمپل سے نہیں ہے. اچھا جی ہاں ٹھیک ہے. ایک ہاں جی ایک لاسٹ میں ریکویسٹ تھا کہ مطلب ابھی جیسے جو ہندو جو یوتھ ہے اس میں اسکون ایک جو سنستھا اس کا بہت زیادہ کریز ہے، تو اگر آپ اس کے متعلق اگر کوئی کیونکہ وہ لوگ کوئی بھی گستاخی نہیں کرتے، تو ان سے اگر کسی کا ڈیبیٹ کر سکے یا پھر کوئی بڑے کا، تو پھر بہت زیادہ وہ ہوتا. عامر بھائی کی جیسے تو اموگ لیلا سے ڈیبیٹ ہوئی ہے. کیوں عامر بھائی؟ کن سے؟ سوری. اسکون والے ایک بار میرے خیال سے ایک بھائی آئے تھے اور ایک ہماری سسٹر تھی، وہ آئی تھیں. اس کے بعد وہ آئی نہیں. اسکون کی تھی وہ. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیے گا نیکسٹ، تو بات ہوگی بھگوت گیتا پر بھی اور سریمد بھاگوتم پر بھی. اسکون والے زیادہ تر شری کرشنا جی کو آن کرتے ہیں اور بیسیکلی ہاں ویدانتا فلسفی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے کلائمیکس کو مانتے ہیں. تو وہ اس کے بعد آئی نہیں، پھر ان سے بات زیادہ نہیں ہو پائی میری. تو بھائی آپ ان کو بھیجیں ہمارے یہاں، تو ہمارے یہاں تو ہر فیلڈ کے سرجن ہے نا، تو انشاءاللہ بات کریں گے. دوسرا حضرت میں سورہ حج کی آیت میں ایک چیز جو آپ نے رکھی، اس میں ویسے تو آپ نے اس کو کلیئر کر دیا گرامیٹیکلی، اگر اس کا سٹرکچر بھی دیکھا جائے فی حسم اللہ یعنی اسم اللہ، تو اللہ کا نام یہ اضافت کی گئی ہے. اب خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کو رحمان کہو یا دوسرے ناموں سے پکارو، جس نام سے بھی پکارو اللہ کے اسماء الحسنی ہیں. اب یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کو مختلف ناموں سے، خالق تو ایک ہی ہے. اب ہندو بھی اگر وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں یا کرسچنز بھی وحدہ لا شریک کو دوسرے نام سے پکارتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے اندر ہی فال کرے گا، اللہ کا نام. اب اللہ کے اسماء الحسنی. جزاک اللہ. یہ بھی اچھی تشریح ہے بالکل. اچھا مفتی عبداللہ منہاج اچانک چلے گئے. بھائی کوئی صاحب اچانک نہ جائے. انہوں نے اجازت مانگی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بیک سٹیج چھوڑ دیں بھائی. نتیہ رائے. میں لے رہا ہوں انڈین مسلم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. جی میرا سوال کافر سے دوستی کے بارے میں تھا. ابھی آپ نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کافر سے الائنس بنانے کے لیے منع کیا گیا ہے. مطلب کافر کی جو اسٹیٹ ہوئی تھی اس سے الائنس بنانے کے لیے منع کیا گیا ہے. تو ہم نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو ہم نے ایسا سنا ہے کہ ظاہری دوستی کر سکتے ہیں اور دلی محبت نہیں کر سکتے. الائنس اسی کو کہتے ہیں بھائی، اسی کو الائنس اور مواخات کہتے ہیں. بھائی چارہ، برادرانہ تعلق. لیکن آپ نے دیکھیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کافر سے دوستی کریں تو دل میں بغض رکھیں. کافر سے بھی بغض رکھنا درست نہیں ہے. بغض اور نفرت جو ہے وہ ہمیں انسان سے نہیں ہے بلکہ انسان کے عمل سے ہے. تو چونکہ ہم اس کے عمل کو خدا کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں، وہ خدا کے جس نے اس کو بھی بنایا اور ہمیں بھی بنایا، تو جو خدا کے کب باغی ہوگا تو اس کی بغاوت کو ظاہر ہے کہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اس کے تعلق سے کوئی آپ اچھی رائے نہیں رکھیں گے. لیکن آپ ایک انسان کو اس بنیاد پر نفرت نہیں کریں گے کہ وہ انسان کسی دوسرے رنگ کا یا کسی دوسرے مذہب کا ہے. یہ اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے. اور رہی یہ بات کہ
الائنس کی، تو میں نے اسی لیے انگلش کا لفظ یوز کیا چونکہ الائنس کا جو ٹرم ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. تو مان لیجئے کہ آپ مسلمان ہیں، ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں، تعلقات آپ کے موساد سے ہیں، یہ ہے الائنس. بالکل، یعنی سوشل الائنس اور پولیٹیکل الائنس میں فرق سمجھنا فرق ہے. جی ہاں، چونکہ جب موساد سے تعلق ہوں گے اور تعلقات ہوں گے تو پھر آپ تو ملک کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے خطرہ ہو گئے نا. ایک بات ہے مولوی صاحب، جی سوری، جی گو ہیڈ. میں ادب المفرد کی ایک صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بھیڑ ذبح کیا ہے تو میں کس کو دوں؟ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دوں، اپنے ہمسائے کو دوں جو یہودی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پہلے جا کے اپنے یہودی ہمسائے کو دو. تو یہ وہ چیز نہیں ہوتی کہ جو یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں یہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. چلیں ٹھیک ہے بھائی.